اس کے علاوہ مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز $4 ارب سے بھی کم ہیں تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیے ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پروگرام میں، سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو دے، تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے۔ یہ گیم چل رہی ہے، ملک کو کمزور کر، اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو، کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ جی یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے، تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے ہی گر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں۔ اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس کیا پاور ہے؟ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے۔ ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں، یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا، کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، استحکام نہیں آتا، پالیٹکس اسٹیڈی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تو کوئی معیشت اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو پروگرام بن رہے ہیں، جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز، ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے، ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں۔ 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں۔ ہدایبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہیں۔ دوسرا جو زرداری ہے اس نے جو وہ خریدا ہے سرے محل، اور اس کے علاوہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے، وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی۔ یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں۔ وہ ملک کیا فیصلے کریں گے، اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا، سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، یہ ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔